روز جمعہ وہ کون سے 4 اعمال ہیں کہ جن کو انجام دینے کے بعد ہمارا امام سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ابس نہیں کہ امام ہم سے ملاقات بھی کریں۔ اذا زلزلت الارض زمین محشر عظماست، از این حال زمین لرزه به دلهاست، چه شوریست چه غوغاست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس اہم ترین موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا اعمال۔ ہم روز جمعہ وہ کون سے 4 اعمال انجام دے سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارا امام سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ابس نہیں کہ انشاءاللہ ہم امام سے ملاقات بھی کر سکیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی دنیا کی مثال دیتی ہوں اور پھر اپنی بات کو مزید آگے وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم دنیاوی ایک مثال لیں، ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، کبھی ہمارا پور کنیکشن ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں پرابلم ہے، کہاں مسئلہ ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، یہ لمحہ فکریہ ہے، دعوت فکر ہے جو میں آپ سب دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو دینا چاہوں گی کہ جو ہمارا اخروی کنیکشن ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہمارا وارث ہے ہم ان سے کتنا استغاثہ کر رہے ہیں اور کتنا لو لگا رہے ہیں۔ بس میں آج آپ کو 4 اعمال وہ بتا رہی ہوں کہ جس سے ہمارا امام سے کنیکشن بہت مضبوط ہوگا انشاءاللہ، اور امام کے ظہور کے راستے ہموار کرنے کے لیے یہ اعمال بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی، یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ آیت اللہ مرعشی کا وصیت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ آیت اللہ مرعشی اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے فرزند، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ امام سے ملاقات کرو تو روز جمعہ یہ 4 اعمال ضرور انجام دینا۔ اگر ہر جمعہ انجام نہ دے سکو تو مہینے میں 1 جمعہ ضرور انجام دینا۔ اگر مہینے میں 1 جمعہ بھی انجام نہ دے سکو تو سال میں 1 جمعہ یہ 4 اعمال ضرور انجام دینا، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ کر سکو تو زندگی میں 1 مرتبہ جمعے کے دن ان 4 اعمال کو ضرور انجام دینا۔ کتنی تاکید کی گئی ہے، وہ 4 اعمال کیا ہیں، بہت مختصراً کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ پہلا جو آپ نے وصیت کی اپنے فرزند کو کہ دعائے ندبہ، دعائے ندبہ کو کبھی خود سے فراموش مت ہونے دیجیے گا۔ دعائے ندبہ کے پڑھنے کا جو بہترین وقت ہے وہ نماز فجر کے کچھ دیر کے بعد ہے۔ اتنی مصروف زندگی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے کچھ دیر آرام کرتے ہیں کیونکہ پھر آفس کا ٹائم، اسکول کا ٹائم، دیگر مصروفیات ہیں۔ تو اب کیونکہ ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور سحری کے بعد ہم فجر کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کے بعد یقیناً ہم ایک سپارہ بھی پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، تو یہ دعائے ندبہ کے پڑھنے کا بہترین وقت ہے۔ تو یہ دعوت فکر ہے آپ سب کے لیے کہ رمضان المبارک میں آپ کو جو جمعہ ملے اس کو کبھی خود سے فراموش مت ہونے دیجیے گا۔ دعائے ندبہ امام کو پکارنا، کہ جس کے ذریعے ہمارا امام سے رابطہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ دعائے ندبہ کو جمعے کے دن ضرور پڑھیے گا۔ دوسرا، زیارت آل یاسین۔ آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں کہ جس طرح زیارت عاشوراء اگر کوئی شخص 40 روز تک مسلسل پڑھے اور زندگی میں اپنا معمول بنا لے زیارت عاشوراء کو پڑھنے کا تو وہ مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں کہ جو شخص زیارت آل یاسین کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، خصوصاً روز جمعہ امام کے دن اس زیارت کو پڑھے، تو انشاءاللہ امام ضرور اسے اپنی ملاقات کرواتے ہیں، بشرطے کہ وہ
مکمل شرائط کے ساتھ پڑھی جائیں۔ تیسرا عمل کہ جو زیارت استغاثہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مصیبت میں پڑھنے والی زیارت، پریشانی میں پڑھنے والی زیارت، لیکن ہمارے مراجعین جمعے کے دن اس زیارت کے پڑھنے کی بہت تاکید کرتے ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز کہ جو نماز امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو ہم مسجد جمکران میں پڑھتے ہیں، جس میں ہر رکعت میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا جاتا ہے، یہ 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جمعے کے دن یہ نماز ضرور پڑھ کر امام کو ہدیہ کیجیے۔ یہ وہ 4 اعمال ہیں کہ جن کے لیے آغا حسن ابتہی کہ جو تجلیات روح، پرواز روح جیسی بہترین عرفانیات کی کتب کے مؤلف ہیں، کہ جنہوں نے بہترین کتاب ملاقات امام زمانہ علیہ السلام کو مؤلف کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے امام سے ملاقات کی۔ آغا حسن ابتہی فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن یہ 4 اعمال مکمل شرائط کے ساتھ انجام دیتا ہے، ابس نہیں کہ وہ اپنے وقت کے امام سے ملاقات نہ کرے اور اس کا تعلق امام سے مضبوط نہ ہو۔ تو پس رمضان المبارک کی آمد ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ پروردگار عالم، رمضان المبارک میں جتنے جمعے آئیں ہم اپنے امام کو پکاریں، امام سے استغاثہ کریں، اور پروردگار ہمیں اتنی توفیق عطا فرمانا کہ ہم ان اعمال کو جمعے کے دن ضرور انجام دیں، تاکہ ہمارا اپنے وقت کے امام سے تعلق مضبوط ہو سکے اور امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔